فرمایا الذین یأکلون الربا، اب ذرا اس کا الٹا آ گیا، اب اللہ تعالیٰ کچھ پکڑتا ہے احکامات پکڑنے کے لیے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود خور ہیں، جو حرام خور ہیں، سود خور، وہ شیطان کی طرح، جیسے کسی کو شیطان نے جا کے خبتی اور بے عقل بنا دیا ہو، شیطان نے جیسے کسی کو جو ہے دیوانہ اور پاگل بنا دیا ہو، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. انہیں کوئی حق اور صحیح کا پتہ ہی نہیں ہے. ہاں جو کھا لیا بس بات ختم، آنا چاہیے کہاں سے آ رہا کوئی پتہ نہیں. فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ اس طرح ہے، ان کی مثال ایسی ہے، یہ اس لیے ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ کہتے ہیں خرید و فروخت اور سود ایک ہی تو ہے. اور بھائی تجارت میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے 10 کی چیز لے کے 20 میں بیچنی ہوتی ہے، تو یہاں 10 دے کے آپ 20 لے رہے ہیں، تو کیا فرق ہے اس میں؟ فرمایا نہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ نے خرید و فروخت تجارت حلال کی ہے. اور یہ پیسے پہ پیسہ لینا، پیسے دے کے پیسہ کمانا، صرف اور صرف منی کی ٹرانزیکشن پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ 10 دیے 20 واپس لے رہے، یہ فرمایا جائز نہیں، حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. اور پھر اس موضوع کو اللہ نے اس صورت بقرہ میں اتنا سخت کہا ہے نا، ربا اور سود. یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، جو ربا اور سود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں بہت سارے ناجائز کام حرام کیے گئے، بہت سارے ناجائز کام ہوتے رہے. شراب بھی حرام ہو گئی، جوا بھی حرام ہو گیا، بہت سارے کام اور بھی حرام ہوتے رہے. آپ وسلم کی 23 سال کی زندگی گزری ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دین کا آگے پہنچانے کا حق یہ ہے کہ ہر چیز کو اس لیول پہ رکھا جائے جو اس کا لیول ہے. جب میں کسی گناہ کو اس کی حیثیت سے بڑا کر دوں یا کسی نیکی کو اس کی حیثیت سے کم کر دوں تو یہ خیانت ہے. ہم نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ 70 ماؤں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. واللہ عالم یہ حدیث کہاں ہے، یہ حدیث کس کتاب میں ہے، صحت کیا ہے، کچھ نہیں ہے. یہ گناہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے ان آیات میں اس سود کو جنگ قرار دے رہا ہے، جنگ کی کر رہا ہے. لیکن یہ گناہ حرام ہوا ہے کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال مکہ کے، 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے پورے ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے موقع پہ کھڑے ہیں تو فرمایا کہ سود آج سے حرام ہے. اور آج میں اس مجمع میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ عباس کا، بنو ہاشم کا جو سود ہے وہ سارا کا سارا معاف کیا جاتا ہے، سارا کا سارا سود. اور یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل ہونے والی زندگی کے آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اب یہ سود کا حرام ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. تو یہ زندگی میں دیکھیں، نماز فرض ہو گئی تھی پہلے ہی، ٹھیک ہے، طہارت، شراب حرام ہو گئی تھی پہلے ہی، یہ گناہ آخر میں آ کے حرام ہوا ہے، آخری حرمت والی چیزوں میں آ کے حرام ہو رہا ہے. تو اس کو یعنی یہ میری بیان کرنے کا مقصد نہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو اور بھی بڑا کر دیتے ہیں. اور اس حدیث کو اکثر بیان کر دیا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زنا سے بڑا ہے. یہ حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کس درجے میں نہیں آتی ہے، گناہ ہے، بچنا چاہیے، لیکن اس حدیث والا گناہ نہیں ہے جو اس حدیث پہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى، جس کو رب سے نصیحت یہ آ گئی ہے اور اب وہ سود سے باز آ گیا ہے تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پچھلا گناہ اللہ معاف کرے گا.
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، معاملہ اللہ کے فَلَهُ مَا سَلَفَ، ہاں یعنی اس کے لیے اتنا مال ہے جتنا اس نے دیا ہے، زائد نہیں لے سکتا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا چاہے کر دے گا. لیکن اپنا دیے ہوئے مال قرضے پہ اضافہ کر کے نہیں لے سکتا ہے. وَمَنْ عَادَ، جو نصیحت آنے کے بعد، اللہ کا حکم اور آرڈر ملنے کے بعد پھر بھی آ کے سود میں کر رہا ہے کام، تو فرمایا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رب کی نصیحت آئیے، مان لیں سود حرام ہے، سود حرام ہے. اس کا بزنس کرنا، اس کا کاروبار کرنا، ہاں یہ حدیث ضرور ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اس کی گواہی دینے والا، اس کو لکھنے والا، سارے گناہ میں برابر ہیں. کوئی انسان کہے کہ میں تو صرف بینک میں ایک جو ہے وہ رائٹر ہوں، میں تھوڑا معاملہ کرتا ہوں، وہ تو بینک کرتا ہے، میں کیا کرتا ہوں. فرمایا جو لکھتا ہے، جو گواہی دیتا ہے، سارے گناہ میں برابر ہیں. اس لیے اللہ کی خاطر جو انسان کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بڑے درجات دیتا ہے. تھوڑا سا انسان آزمائش میں ضرور آ سکتا ہے، لیکن ہمت کر کے دیکھے تو صحیح کہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میں سود کی نوکری سے بچنا چاہتا ہوں. اس وقت موجودہ دور میں جتنا بھی بینکنگ نظام ہے یہ سارا کا سارا سود پہ ہے. اس لیے انسان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، وہاں پہ جاب کرنے سے بچنا چاہیے، یا کوئی بھی اس طرح کا اور معاملہ ہو جہاں سود چلتا ہو وہاں پہ انسان کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا اور سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ رب یربی تربیتاً اس کو بڑھاتا ہے. رب کا معنی ہے نا پالنے والا، پال پوس کے بڑا کرتا ہے. اللہ نے کہا یربی صدقات، اللہ گویا کہ صدقے کو بھی پال پوس کے بڑا کرتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کافروں کو، گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ سود کے گناہ کفر کا کام ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے جب برے لوگوں کا انجام دیا تو ساتھ نیک لوگوں کی فضیلت بھی دے دی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو اس گناہ کو، چھوڑ دو جو سود باقی رہ گیا ہے، معاف کر دو اگر ایمان والے ہو. ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود کو نہیں ترک کرتے ہو، اگر ربا کو نہیں چھوڑتے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہارے لیے جنگ کا اعلان ہے. تمہارے لیے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ تمہاری اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں اعلان کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اگر سود کو نہیں چھوڑتے ہو. وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کر لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جتنا مال تم نے دیا ہے اتنا تمہارے لیے لینا تمہارا حق ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ زیادتی تم کرو اور نہ تمہارے اوپر زیادتی کی جائے، جتنا حق ہے اتنا لے لو، کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی والا ہے، بیچارہ نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو آسانی کے وقت تک چھوڑ دو. اگر کسی سے کچھ لینا ہے اور تنگی آ رہی اس کو چھوڑ دو اور مہلت دے دو. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر اسے معاف کر سکتے ہو تو کتنا ہی اچھا ہے. کسی سے لینا، قرض واپس لینا ہے، وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا ہے، مہلت دے دو، اللہ آپ کو ثواب دے گا، اجر اللہ سے لینا ہے. فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر معاف کر دیتے ہو تو بہت اچھا ہے.
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو اور سمجھتے ہو۔